میرے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک بڑی مشہور روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر تفصیلی روایت میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کروں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے ابتدائی دور میں جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اپنے بعض صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف روانہ ہوئے. یہ عکاظ ایک جگہ کا نام تھا جہاں اس زمانے میں بڑا میلہ لگتا تھا سالانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میلہ لگتا تو وہاں میلے میں شرکت کے لیے تفریح کے طور پر نہیں جاتے تھے بلکہ دعوت و تبلیغ کے لیے کہ دور دراز سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, وہاں آسانی سے لوگ مل جائیں گے اور میں ان تک توحید کا پیغام اللہ کا دین پہنچا دوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے. اس درمیان حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شیاطین اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ جب قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں پہرے بٹھا دیے. شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی. اب جو شیاطین یا جن آسمان کی خبریں لینے کے لیے جاتے تھے تو ایک خاص حد پر پہنچنے پر ان کو شہب یعنی شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے اور ان کو نقصان پہنچاتے. تب جب ایسا معاملہ ہوا تو شیاطین آپس میں اپنے قوم کی طرف لوٹے اور آپس میں میٹنگ کرنے لگے, بات چیت کرنے لگے اور کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی اور شہب کا ایک پہرا بٹھا دیا گیا, شہاب ثاقب کا پہرا بٹھا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ جو آسمان کی خبر اور ہمارے درمیان رکاوٹ کی گئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی نہ کوئی واقعہ اور معاملہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اس سے روکا گیا ہے یا یہ اہتمام کیا گیا ہے. چنانچہ اس بات کو کہ معاملہ کیا ہے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کے مشارق و مغارب, مشرقی حصوں میں اور مغربی حصوں میں پھیل جائیں اور تحقیق اور جستجو کریں, معلوم کریں کہ کیا نیا واقعہ اور معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبروں پر پہرے بٹھائے گئے ہیں. چنانچہ جنوں کی مختلف ٹولیاں اور ٹکڑیاں دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئیں. ان میں سے ایک گروہ, جنوں کا ایک گروہ جو تہامہ کے علاقے سے گزرا. دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ٹولیاں گئیں ان میں سے ایک ٹولی اور گروہ تہامہ عرب کا علاقہ جو تھا نجد تہامہ کے علاقے میں گیا. وہ وادی نخلہ کے پاس سے گزرا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اصحاب کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے, عکاظ کے میلے کی طرف, وہاں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. فجر کا وقت تھا. آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے لگے اور جماعت سے پڑھاتے ہوئے آپ بالجہر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں. جنوں کا یہ گروہ وہاں سے گزرا اور جب آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ٹھہر کر سننے لگا اور خاموشی سے قرآن کو سنا. قرآن کو سننے کے بعد وہ آپس میں کہنے لگے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں ھذا واللہ الذی حال بینکم و بین خبر السماء, کہ اللہ کی قسم, جنہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے, یہ جو شخص پڑھ رہے ہیں یہ پیغمبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تلاوت کر رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. اس وقت جب یہ ہوا اور ان لوگوں نے قرآن کو اچھی طرح سن لیا تو اپنی قوم کی طرف لوٹے اور قوم کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے اپنے نبی کو خبر دی کہ اے میں ہماری قوم کے لوگوں, ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے, یہدی الی الرشد, جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, فآمنا بہ, پس ہم لوگ اس پر ایمان لے آئے, قرآن کو سن کر اسے قبول کر لیا, اسے مان لیا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے, شرک نہیں کریں گے. یہ قرآن سننے کے بعد ان جنوں کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی, ایمان لے آئے, شرک سے توبہ کر لی اور صرف خود ہی نہیں سنورے اور توحید کو اختیار کیا, اپنی قوم کو جا کے دعوت دے رہے ہیں, ان کو ڈرا رہے ہیں اور اپنا عزم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے, اس پیغمبر پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیتیں نازل کی, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن,
کہ آپ یہ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو مجھ سے سنا اور پھر انہوں نے اس طریقے کا رد عمل ظاہر کیا اور اپنی قوم میں ڈرانے والے بن کر لوٹے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے جنوں کے سننے ایمان لانے کی خبر دی.